अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि जिस वक्त अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के सामने डील रखी गई, जब इमरान खान को यह कहा गया कि आप अपने असूलों की कुर्बानी दी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करें, तो उस वक्त इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बाकायदा तौर पर जूता उतार लिया था और जो बंदा यह डील लेकर गया था उसकी अच्छी खासी क्लास हुई थी। हैरानकुन तौर पर एक और दावा भी किया जा रहा है और वो दावा यह है कि सुहेल खान अफरीदी मार्च के महीने के बाद वजीर आला नहीं होंगे, उनकी जगह पर कोई और बंदा वजीर आला आएगा और हो सकता है कि वो अली अमीन गंडापुर हो। लेकिन मसला यह है कि अली अमीन गंडापुर किसी भी सूरत दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नहीं बन सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा कि अली अमीन गंडापुर दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने। पाकिस्तान के अंदर इसराइल के वजीर आजम के हवाले से एक अजीबोगरीब किस्म की और इंतहाई हैरानकुन खबर चलाई गई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शेर अफजल खान मरवत ने इमरान खान की बहन अलीमा खान के ऊपर कुछ और इल्जामात लगाए। इन इल्जामात को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि दुनिया भर के अंदर जितने भी मसले मसाइल हैं उनके पीछे अलीमा खान का हाथ है। शेर अफजल खान मरवत ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान से जितने लोग बाहर गए हैं उनमें से भी चंद लोगों के पीछे अलीमा खान का हाथ है। अलीमा खान ने उन लोगों को पाकिस्तान से बाहर भेजा। हालांकि उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 9 मई का वाकया होने से पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुके थे, पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। उनको भी शेर अफजल खान मरवत ने अलीमा खान के खाते के अंदर डाल दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखता हूं। पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस चल रही थी जिसमें देखा जा सकता था कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवान हैं जिनको दिखाया गया कि वो बीएलए की हिरासत के अंदर है। उस हवाले से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने यह कहा कि यह प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया झूठ फैला रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई वीडियोस हैं। लेकिन आज उस हवाले से बाकायदा तौर पर तस्दीक आ गई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला बर वक्त आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से 2 दिन कबल हम लोगों ने एक सर्वे आप लोगों के सामने रखा था। आप लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। 47,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर वोट किया। सवाल यह पूछा गया था कि इमरान खान की रिहाई किस तरह होगी और आप लोगों ने व्लॉग के नीचे भी कमेंट किए थे, वो सारे मैंने पढ़े हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम यह समझती है कि सुहेल खान अफरीदी ने जिस रिहाई फोर्स का जिक्र किया है कि मैं इमरान खान को रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर नौजवानों को इकट्ठा करूंगा, एक मुनज़्ज़म फोर्स बनाऊंगा, अमन फोर्स, जिसका काम यह होगा कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन तौर पर जदोजहद करेगी। और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुहेल खान अफरीदी ये करेंगे कि नौजवानों को इकट्ठा करेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर एक दिन सबको बुलाया जाएगा और उनसे हलफ लिया जाएगा कि इमरान खान की राय के लिए हमने पूरा जदोजहद करनी है। और जब हम कॉल देंगे तो उस वक्त बाकायदा तौर पर यह बताया जाएगा कि यह टारगेट है और इस टारगेट को अचीव किए बगैर हमने वापस नहीं आना। अब हुकूमत को सबसे ज्यादा डर और खौफ इस चीज का है कि अगर सुहेल खान अफरीदी लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक नौजवानों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए और अगर सुहेल खान अफरीदी ने उन नौजवानों के साथ इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया या सुहेल खान अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री को बंद कर दिया, उधर से सुहेल खान अफरीदी ने कराची के अंदर कॉल दे दी, पंजाब के अंदर कॉल दे दी, जीटी रोड के हवाले से कॉल दे दी कि इन सारी चीजों को बंद कर दिया जाए, तो फिर हुकूमत सुहेल खान अफरीदी से कैसे निपटेगी। और इस हवाले से कोशिश यह की जा रही है कि सुहेल खान अफरीदी को वजीर आला की कुर्सी से हटा दिया जाए और यह चीज नामुमकिन है। अगर सुहेल खान अफरीदी को वजीर आला की कुर्सी से हटा दिया गया तो याद रहे, ये मेरे अल्फाज आप याद रखिएगा, सुहेल खान अफरीदी का काम बहुत आसान हो जाएगा। अब यह सुहेल खान अफरीदी वजीर आला वो एक आईनी कुर्सी के ऊपर है, अभी शायद उनके हाथ कुछ बंदे भी हुए हैं, कुछ उनकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन अगर उनको इस कुर्सी के ऊपर से हटा दिया गया तो बहुत बड़ा फर्क होगा अली अमीन गंडापुर के कुर्सी से नीचे उतरने में और सुहेल खान अफरीदी के कुर्सी से नीचे उतरने में। सुहेल खान अफरीदी नीचे उतरेंगे इस हुकूमत, इस सिस्टम, इस निजाम और इस एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, और अली अमीन गंडापुर नीचे उतरे थे इमरान खान की वजह से। इमरान खान ने खुद उतारा था और अगर सुहेल खान अफरीदी को जोर जबरदस्ती तरीके से नीचे उतारा गया तो याद रखिएगा सुहेल खान अफरीदी फिर इनके हाथ नहीं आएगा, फिर वो खुलकर खेलेगा। तो आपसे जो सवाल पूछा था, 54% लोगों का यह ख्याल है कि सुहेल खान अफरीदी इमरान खान की रिहाई फोर्स जो बनाएंगे उससे इमरान खान की रिहाई हो सकती है। 25% लोगों का यह ख्याल है कि इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च किया जाए, फिर इमरान खान की रिहाई होगी। 11% लोगों का यह ख्याल है कि असेंबलियों से इस्तीफे देने के बाद सड़कों के ऊपर एहतजाज करें, फिर रिहाई होगी। और 10% लोगों का यह ख्याल है कि नहीं भाई, कुछ भी नहीं करना चाहिए, आराम से बैठ के डील करें और डील के तहत इमरान खान की रिहाई होगी। तो 90% पाकिस्तानी यह समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो रेजिस्टेंस से होगी, चाहे वो सुहेल खान अफरीदी की रिहाई फोर्स हो, चाहे वो असेंबलियों से इस्तीफे देकर एहतजाज करना हो, चाहे वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना हो। 90% लोगों की यह राय है कि रेजिस्टेंस से, मुजाहमत से इमरान खान की रिहाई होगी, अदरवाइज इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती। यह तो आपका शुक्रिया, आप लोगों ने इस सर्वे के अंदर शिरकत की। एक और सर्वे है जो कि पाकिस्तान के अंदर भी उसकी खबर चलाएगी, जियो न्यूज के ऊपर खबर चलाएगी। सर्वे यह है कि
اسرائیل کے وزیر اعظم کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے ایران کی عوام نے. 98% شہریوں نے کہا جی ہم اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ناپسند کرتے ہیں. اسی طریقے سے یورپی ممالک کے اندر بھی ان کی ناپسندیدگی ہے. برطانیہ کے اندر 52% لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ناپسند کرتے ہیں. امریکہ کے اندر 42% لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ناپسند کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر کتنے فیصد لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیتن یاہو کو ناپسند کرتے ہیں؟ 49%. 49% کہتے ہیں کہ ہم پسند نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ 51% لوگ پسند کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ باکس کے نیچے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے. ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کی کمیونٹی کے اندر بھی اس حوالے سے ایک سروے لگا دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کریں, وہاں پر بھی جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں, اور جو آپ کا فائنل رزلٹ ہوگا انشاءاللہ کمنگ ولاگس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے فیصد پاکستانی ہے جو نیتن یاہو کو, جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں, ان کو پسند نہیں کرتے. اور یہ جو سروے میں خبر لگائی گئی ہے سچی ہے یا جھوٹی ہے, آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن سے اس کا پتہ چل جائے گا. آگے آ جائیں جی. سہیل خان افریدی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جی ان کی کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر کے ساتھ. تو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو شفیع جان ہے انہوں نے تردید کر دیا کہ سہیل خان افریدی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, ایک ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے باقاعدہ طور پر تصویریں بھی باہر آ گئی تھی. تو اور جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. عمران خان کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا, اور یہ دعویٰ سہیل وڑائچ صاحب کی جانب سے کیا گیا کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے جو ڈیل ہے یہ علی امین گنڈا پور لے کر گئے تھے اڈیالہ جیل کے اندر کہ خان صاحب یہ ڈیل ہے, آپ اس کو مان لیں اور آپ بنی گالہ منتقل ہو سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے آگے سے بہت غصے کا اظہار کیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے چھتر اتار لیا ہے آگے سے کہ تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھے یہاں پر آ کر سمجھاؤ کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا, اور میں اپنے اصولوں کی قربانی دے دوں, میں بھی بن جاؤں نواز شریف, میں بھی زرداری بن جاؤں, میں بھی ٹھپا لگا دوں 50 روپے کے اسٹامپ پہ اور جا کے اسکول سے بنی گالہ بیٹھ جاؤں. یہ عمران خان نے کیا تھا. اور اب آپ ذرا یاد کریں علیمہ خان کے وہ الفاظ جس میں علیمہ خان نے یہ کہا تھا کہ ان کو اصل غصہ عمران خان کے اوپر ہے, لیکن یہ عمران خان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اس وجہ سے یہ عمران خان کے قریبی جو لوگ ہیں, جو عمران خان کے وفادار ہیں یا جو عمران خان کی فیملی ہے, ان کے اوپر یہ طنز کرتے ہیں, ان کو یہ الزامات ان کے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں یہاں پر ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز آپ کو بتاتا ہوں. یہ بھی حال ہی میں منصور علی خان نے ایک ٹی وی شو کے اندر ایک چیز بتائی. انہوں نے کہا جی میں باہر گیا, میں نے عوام سے پوچھا. ایک تو بڑا شکریہ بھائی جان, آپ عوام کے پاس گئے, آپ نے جا کر پوچھا. باقی لوگوں سے بھی گزارش ہے, حامد امیر صاحب سے گزارش ہے, گریدہ فروقی صاحب سے گزارش ہے, آسمہ شرازی صاحب سے گزارش ہے, منیف فروق صاحب سے گزارش ہے, سہیل وڑائچ سے, جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے میڈیا کے لوگ ہیں, ان سب سے گزارش ہے آپ جائیں ذرا عوام کے اندر اور عوام سے پوچھیں کہ عوام کی نبض کیا ہے, عوام کے دلوں پر کون راج کرتا ہے. ذرا عوام سے جا کر پوچھیں, عوام آپ کو بتائے گی. منصور علی خان نے کہا کہ میں نے جا کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے الیکشن کے اندر ووٹ کس کو دیا. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم نام نہیں بتا سکتے, آپ اگلا سوال پوچھیں. ہم نہیں بتا سکتے, نہیں بتائیں گے کیمرے کے اوپر. انہوں نے کہا میں نے اگلا سوال پوچھا کہ ٹھیک ہے پچھلا تو گزر گیا, بتاؤ کہ اگلے الیکشن میں ووٹ کس کو دو گے. تو پھر بھی لوگوں نے کہا کہ بھائی نہیں, ہم جو ہے وہ نہیں بتا سکتے, چکے جانے کا خطرہ ہے. یہ بات ابھی منصور علی خان بتا رہے تھے, تو جو پروگرام چل رہا تھا اس پروگرام کے اندر ایک انٹرول یا بریک کہہ لیں کہ آگے بات ہی بدل دی گئی. تو یہ حالات و واقعات جیسوں کا چل رہا ہے پاکستان کی عوام کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب آگے آ جائیں, ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. 25 فروری کے بارے میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل لایا جائے گا اور عمران خان کو انجیکشن لگایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا. ہو سکتا ہے 25 کو, 26 کو یا 27 کو کسی نہ کسی دن عمران خان کو لایا جائے. ہو سکتا ہے یہ 24 کو لے. لیکن اگر عمران خان نے اس دن یہ کہہ دیا کہ جب تک میرے ذاتی ڈاکٹر اور میری فیملی نہیں آتی میں نے اس وقت تک انجیکشن نہیں لگانا, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ حکومت زبردستی عمران خان کو انجیکشن لگائے گی؟ کیونکہ عمران خان اندر سے یہ پیغام بھیج چکے ہیں بشرا بی بی کی فیملی کے تھرو کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں, میرے ڈاکٹرز کو اندر بھیجیں. یہ عمران خان باقاعدہ طور پر کہہ چکے ہیں. تو دوبارہ اب جب عمران خان کو لے کر آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے پھر کیا ہوتا ہے. عمران خان کے لیے آوازیں پاکستان کے اندر سے, پاکستان کے باہر سے, سری لنکا کی پارلیمنٹ سے, برطانیہ کی پارلیمنٹ سے, آسٹریلیا سے, کینیڈا سے, جو 14 کپتانوں نے خط لکھا, یہ آوازیں تو عمران خان کے لیے اٹھ رہی ہیں اور مسلسل اٹھ رہی ہیں. ابھی آسٹریلیا کی پارلیمنٹ سے ان کے ایک سینیٹر ہیں ڈیوڈ, انہوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے حوالے سے پیغام ریکارڈ کروایا کہ عمران خان کو جو سہولیات ہیں وہ صحت کے حوالے سے دی جائیں. آگے آ جائیں. بڑی انٹرسٹنگ چیز شروع ہونے لگی, ذرا اس کو غور سے سنیے گا. شیر افضل خان مروت نے کہا تھا کہ میں علیمہ خان کے الزامات کا جواب دوں گا, تو انہوں نے کرن ناز کے شو میں جواب دیا. انہوں نے ایک تو یہ بتایا جی 24 نومبر کو یہ طے پا گیا تھا کہ عمران خان 7 روز کے اندر رہا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا یہ طے پا گیا تھا 24 نومبر کو. بعد میں پھر پتہ نہیں کیا ہوا. ایک اسٹوری اور بھی ہے, جو گئے تھے برسٹر گور موبائل فون اندر لے کر, اور برسٹر گور کی پھر وہ موبائل فون پہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ عمران خان نے کہا تھا لائیو چلائیں, اور وہ پھر نہیں چلایا گیا تھا. اب برسٹر گور صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی سہیل خان افریدی بطور وزیر اعلیٰ مارچ کا مہینہ صرف گزاریں گے, یہ ان کے پاس آخری مہینہ ہوگا, اور پھر ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو دوبارہ وزیر اعلیٰ. انہوں نے کہا جی ان کا ستارہ عروج کے اوپر ہے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا نا, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریئل اسٹیبلشمنٹ ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس سوشل میڈیا میں صرف تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں, پاکستان کی عام عوام بھی جو کہ بیانیاں بناتی ہے.
جو اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. تو تحریک انصاف کے ایم پی ایس، تحریک انصاف کے ایم این ایس، تحریک انصاف کی قیادت اسپیشلی سلمان کمراجہ، باقی دوسرے سارے لوگ، برسٹر گور علی خان کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا. انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی تردید بھی کر دی. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ علی امین گنڈا پور دوبارہ وزیر اعلیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھے. اور جو الزامات لگائے شیر افضل خان مروت نے وہ ذرا آپ سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو طلاق ہے جمیمہ خان کو جو دی تھی وہ بھی علیمہ خان کی وجہ سے ہوئی. باقی سارے کے سارے مسئلے بھی علیمہ خان کی وجہ سے ہیں. پاکستان کے اندر سے جو لوگ باہر گئے، شہباز گل، موہت پیرزادہ، عادل راجہ، عمران ریاض، ان کو بھی باہر علیمہ خان نے بھجوایا. حالانکہ ان میں سے عمران ریاض کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو 9 مئی سے پہلے ہی پاکستان چھوڑ کر جا چکے تھے. 9 مئی بھی تب نہیں ہوا تھا. تو یہ شیر افضل خان مروت صاحب نے یہ سارے کے سارے الزام، اس کے علاوہ اور بھی بڑے بےہودہ قسم کے الزامات لگائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی قیادت ہے نا، وہ بھی ڈاما ڈول ہے شیر افضل خان مروت کے حوالے سے. میں چند رہنماؤں کے بیانات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. برسٹر گور صاحب ماضی کے اندر کہہ چکے ہیں کہ شیر افضل خان مروت ہماری پارٹی کا دلیر لیڈر ہے. شاندانہ گلزار صاحب یہ کہتی رہی ہے کہ شیر افضل مروت میرا بھائی ہے. علی محمد خان یہ کہتے رہے ہیں کہ شیر افضل پارٹی کا احساسہ ہے. زرتال گل وزیر یہ کہتی رہی ہیں شیر افضل نے بہت محنت کی ہے. اور اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ شیر افضل کی پارٹی پر بہت سے احسانات ہیں. آپ اندازہ لگا. ٹھیک ہے جی. اور شیر افضل خان مروت نے یہ بھی الزام لگایا کہ علیمہ خان نے برسٹر گور علی خان کو کال کر کے پتہ نہیں کیا کیا کہا، شاید ان سے چیئرمین شپ سے استعفیٰ دینے کے لیے کہا، یا وہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، بلا بلا بلا. تو برسٹر گور علی خان نے واضح طور پر اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. نہ انہوں نے کبھی ہمیں جو ہے وہ پریشرائز کیا ہے، اور نہ انہوں نے کبھی ہماری پالیٹکس کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کی ہے. وہ صرف ایک چیز کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے بھائی سے سروکار، ہمیں اس کی پارٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور پارٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ پارٹی کو ادا کرنی چاہیے. اتنی بات وہ ضرور کہتی ہے. انہوں نے سہیل خان افریدی کو بھی کہا تھا کہ عمران خان کا یہ حکم تھا کہ اگر مجھے یہ منتقل کریں یا ایسے معاملات ہوں تو پھر آپ کے پی کے کو بند کر دینا. اب اس حوالے سے اقبال افریدی جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے بڑا سخت ایک ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ سہیل خان افریدی عمران خان کا انتخاب ہے. اتنی بڑی قوت اگر سہیل خان افریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں روک سکی تو کسی کا باپ بھی ان کو نہیں ہٹا سکے گا. ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ احمد اقبال. اچھا، میں اس حوالے سے ایک چیز آپ کو بتا دوں. پاکستان کی جو عدالتیں ہیں نا اس وقت وہ مکمل طور پر کنٹرول میں. اور پاکستان کا قانون یہ ہے کہ اگر عدالت سے کسی ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر کے خلاف فیصلہ آ جائے، اس کو اسی وقت پھر سیٹ چھوڑنا پڑتی ہے، وہ نااہل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بعد میں پھر کیسز چلتے رہے، بعد میں پتہ چلتے رہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ بات کی کہانی ہے. لیکن عدالتوں کے ذریعے یہ کام کروایا جا سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا یہ کام کروا کے پاکستان کی سیاست کے اندر سٹیبلٹی آ جائے گی؟ یہ امپورٹنٹ سوال یہ. وہ سٹیبلٹی نہیں آئے گی. کل رات کو پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر کچھ جگہوں پر حملے کیے گئے ہیں، فضائی حملے کیے گئے ہیں. اور ان حملوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے یہ حملے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر جو ہے وہ کاروائیاں کرتے تھے. جیو نیوز کے اوپر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور ڈاکٹر قمر چیمہ یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے. اور ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا کہ جو کام امریکہ نے ادھورا چھوڑا ہے وہ پاکستان کو کرنا ہوگا. اب میں یہاں پر ذرا غور کیجیے گا ایک بات. امریکہ افغانستان کے بارے میں یہ کہہ چکا کہ ہمیں بگرام ایئر بیس واپس چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور افغانستان آگے سے کہا جی ہمت ہے تو آ کر لے لو. ماضی میں اگر آپ دیکھیں جنرل ضیاء الحق کا دور، جنرل مشرف کا دور، ہم نے 2 لڑائیاں امریکہ کے لیے لڑی. تو اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں 2 صورتحال بن سکتی ہیں. یا تو واقعہ ہی ہماری افغانستان کے ساتھ 1 on 1 لڑائی چل رہی ہے، اور یا اس لڑائی کے اندر ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ہماری خدمات دوبارہ چاہیے تو ہم حاضر ہیں. دیکھتے ہیں. اس حوالے سے ابھی تک افغانستان حکومت کا بھی کوئی کلیئر موقف نہیں آیا، اور پاکستان کی جانب سے بھی کوئی کلیئر کٹ موقف ابھی تک نہیں دیا گیا. بہرحال اس حوالے سے ایک بڑی انپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ پاکستان کو کنٹرول کیسے کرتا ہے. فرت اللہ بابر انہوں نے ایک انتہائی اہم انٹرویو دیا تھا ٹی سی ایم کو، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کے فیصلے ہزاروں کلومیٹر دور واشنگٹن کے اندر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے مجھے کہا تھا کہ بی بی یعنی کہ بے نظیر بھٹو 2002 کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گی. پاکستان میں الیکشن ہماری ترجیح نہیں ہے، ضرورت پڑی تو پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی بدل دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی کو بھی توڑا جا سکتا ہے، اور بے نظیر بھٹو 2007 سے قبل پاکستان واپس نہیں آئیں گی. آپ اندازہ لگا لیں کہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا. اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر چیزوں کو کس حد تک کنٹرول کیا جاتا ہے. آگے آ جائیں جی. پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز چل رہی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں ان کو بی ایل اے نے شاید اپنی حراست کے اندر رکھا ہوا تھا. وہ باقاعدہ طور پر اپنی ویڈیوز بیان جاری کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں اغوا کیا ہوا ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ ویڈیوز جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے بنائی گئی ہیں. باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آزاد فیکٹ چیک، انہوں نے کہا تھا جی پی ٹی آئی ایفیلیٹڈ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ اسپریڈ کی ہے یہ انفارمیشن، اور یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ اے آئی کا استعمال کر کے بنائی گئی ہے. لیکن آج ٹویٹ کیا ہے سید طلعت حسین.
जिसमें उन्होंने कंफर्म कर दिया कि अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अंदर 7 सोल्जर ऐसे हैं जो कि खुजदात से बलूचिस्तान जा रहे थे और उनको अबडक्ट किया गया है दहशतगर्दों की जानब से, फितना और हिंदुस्तान की जानब से, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं ताकि सेफली उनको रिकवर किया जा सके। तो ये आज बाकायदा तौर पर जो है वो इस चीज की कंफर्मेशन आ गई। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। व्हाइट हाउस के अंदर से एक खबर आई है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। अब समटाइम इस तरह की जो खबरें हैं वो बाकायदा तौर पर जो है वो लीक की जाती हैं ताकि अगला जो फ्रीक है वो पेनिट्रेट करके कोई ना कोई गलती करे। लेकिन ईरान ने इस वक्त तक वाज़ह तौर पर यह मौक़िफ़ अपना रखा है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो फिर ज़ेरे ज़मीन हमने जो मिसाइलों का शहर बसा रखा है हम उसका मुंह खोल देंगे, हम फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। राना तनवीरुल हसन जो वफाकी वजीर हैं, अभी हाल ही में उनका बाकायदा तौर पर एक लेटर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो टूल प्लाजा मेरी गाड़ी का ना लिया जाए। ठीक है, उन्होंने कहा जी ये सारे के सारे पड़ जाते हैं जो जहाज खरीदा गया। उन्होंने कहा जी मूव करना होता है, लोगों ने वजीर आला हूँ, वजीर आजम हूँ, आर्मी चीफ हूँ, उन्होंने मूव करना होता है तो वो उन कामों के लिए जो है जहाज है सरकारी कामों के लिए लिया जाता है ताकि तेजी से मूव किया जा सके। ठीक है जी, ये उन्होंने बात की है। अब मैं एक और चीज आपको बताऊं, अभी ये बातें हैं इस बारे में तस्दीक नहीं हो सकती। बातें ये हो रही हैं कि जहाज एक नहीं 2 खरीदे गए थे, एक मोहतरमा मरियम नवाज के लिए और एक ये खबरें आ रही हैं कि मिलिट्री एविएशन की जानब से जहाज खरीदा गया था। इसके ऊपर रियाजुल हक साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी पहले पता चला था कि एक जहाज है, अब मालूम हुआ है कि 2 जहाज लिए गए हैं, जी सीरीज के हैं। उन्होंने कहा जी गुर्बत है, बेरोजगारी है, बदअमनी है, बढ़ते हुए कौम के अंदर जो बेरोजगारी है और इस कौम के मुंह के ऊपर किसी थप्पड़ से कम नहीं है इस तरह के इकदाम कि अरबों रुपए के हम जो है वो जहाज ले रहे। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वाकई ही ये जहाज लिए गए हैं या नहीं लिए गए, या कि झूठी खबर आई है। पंजाब हुकूमत वाली तो खैर सच्ची खबर है ना, उस बारे में तो सारी की सारी चीजें जो है वो आ गई हैं और पता चल गया कि वो खबर सच्ची है। दूसरी खबर के बारे में अभी तस्दीक या तरदीद नहीं की जा सकती क्योंकि उस हवाले से सिर्फ अभी अफवाहें। तो आने वाले दिनों में मजीद पता चलेगा कि आया एक और जहाज भी लिया गया या नहीं लिया गया, और उसकी कीमत बताई जा रही है 20 अरब रुपया, यह बताई जा रही है। देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।